الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ سورۃ البقرہ ہے اور یہ قرآن کریم کی دوسری سورت ہے اور یہ سب سے لمبی سورت ہے، سب سے زیادہ طویل سورت ہے اور بہت اہم سورت ہے۔ ہجرت کے بعد مدنی دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں جو بنیادی چیزیں ہیں دین کی، وہ سب بیان کر دی گئی ہیں۔ اس میں توحید، رسالت، آخرت، ایمان اور عقیدہ، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ساری چیزیں اس صورت میں بیان کر دی گئی ہیں۔ صحابہ کرام بھی اس سورت کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ 12 سال میں نے اس سورت کو ختم کیا ہے۔ صحابہ کرام جو کچھ پڑھتے تھے وہ سمجھنے کے بعد عمل بھی کرتے تھے، اس لیے اتنا وقت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ 8 سال میں ہم نے اس سورت کو مکمل کیا ہے۔ اور بہت سے صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جو شخص سورۃ البقرہ اچھی طرح پڑھ لے، سمجھ لے، عمل کر لے تو وہ فقیہ اور عالم بن جاتا ہے، کیونکہ سارا نچوڑ اس میں آ گیا ہے، بہت بنیادی چیزیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے۔ اس سورت میں ایک اہم واقعہ بنو اسرائیل کی گائے کا بیان کیا گیا ہے، جو آگے آئے گا انشاءاللہ اس کو ذکر کیا جائے گا۔ تو قرآن کریم سورت کا وہی نام رکھتا ہے جو اہم بات اس سورت میں ہوتی ہے، لہذا اس کا ایک نام تو سورۃ البقرہ ہے۔ اور یہ سورت، اس کی ابتدا ہو رہی ہے الف لام میم۔ اس طریقے کے الفاظ قرآن میں کئی جگہ آئے ہیں، کہیں ہے کاف ہا یا عین صاد، کہیں ہے الف لام را،
کہیں ہے قاف، کہیں ہے نون. یہ جو حروف ہیں یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، یعنی وہ حرف جو الگ الگ پڑھا جائے. لہذا الف لام میم کو اسی طرح پڑھیں گے. کوئی علم پڑھے تو یہ غلط ہے. الف کو الگ پڑھیں گے، لام کو الگ پڑھیں گے، میم کو الگ پڑھیں گے. یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، ان کو اصطلاح میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ایک نام ہے سورۃ البقرہ کا. جیسے سورۃ البقرہ ہے اسی طرح الف لام میم بھی اس کا ایک نام ہے. بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ حروف چیلنج ہیں. ان حروف کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ دیکھو تم بھی اپنی زبان میں الف لام میم با تا سا جیم ہا یہ استعمال کرتے ہو، اور اللہ نے بھی یہی حروف استعمال کیے ہیں، لیکن تم اللہ جیسا کلام کیوں نہیں بنا پا رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ تو چیلنج ہے اور قیامت تک چیلنج ہے. اور اللہ نے پھر فرمایا کہ کوئی اللہ جیسا کلام بنا کر لا ہی نہیں سکتا، طاقت ہی نہیں ہے کسی کے اندر. یہ تو اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن راجح معنی جو جمہور مفسرین اور علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اس کا مطلب کسی کو معلوم نہیں. الف لام میم اس کے کیا معنی ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کے معنی کسی کو نہیں بتائے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں بتائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو تو بتائے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول نے ان معانی کی تشریح نہیں کی ہے. جتنے بھی یہ حروف آئے ہیں اس کے معانی اللہ کے رسول نے نہیں بیان کیے، تو لہذا اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس صورت میں لوگوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں. کون لوگ ہیں جو مؤمن کہلانے کے مستحق ہیں، مؤمن متقی؟ کون لوگ ہیں جو کافر ہو جاتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو مشرک ہو جاتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو منافق کہلاتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو یہود و نصارہ کی صفت پر آ جاتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کر کے یہ بات ذکر کی کہ یہ سارے نام بدلتے ہیں عمل کی بنیاد پر. جیسا آدمی عمل کرے گا ویسا نام اس کا رکھا جائے گا. یہ اللہ کا بھی ضابطہ ہے، اور یہی ضابطہ سارے انسانوں کا ہے دنیا میں. جو شخص کاروبار کرتا ہے، تجارت میں لگا ہے، تو ہر آدمی اس کو تاجر کہتا ہے. اسی طریقے سے جو ڈاکٹری کے اس میں لگا ہوا ہے اس کو ہر آدمی ڈاکٹر کہتا ہے، اور جو شخص انجینئرنگ میں لگا ہے اس کو انجینئر کہا جاتا ہے. جو سائنس کی چیزوں میں لگا ہے اس کو سائنسداں کہا جاتا ہے. جو قرآن و حدیث کی خدمت میں لگا ہے اس کو عالم، اور جو قرآن کو یاد کرنے میں لگا ہے اس کو حافظ، قاری. یہ سارے نام ہر آدمی رکھتا ہے، یہی نام اللہ نے رکھے ہیں. لہذا اللہ فرماتا ہے اگر تم قرآن و حدیث کی مان کر چلو گے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارو گے، تو تم مؤمن کہلاؤ گے. اللہ کے یہاں تمہارا نام ایمان والوں میں لکھا جائے گا. اور اگر تم نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، اللہ کو خالق نہیں مانا، مالک نہیں مانا،
داتا نہیں مانا، موت و حیات دینے والا نہیں مانا، تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ پھر چاہے تمہارا نام کچھ بھی ہو، نام سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے، اصل ہے عمل۔ اور اگر تم نافرمانی کر رہے ہو اور نافرمانی میں عبادت نہیں ادا کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، تو پھر تم فاسق تمہارا نام ہو جائے گا اللہ کے یہاں۔ فسقہ کے معنی آتے ہیں دین سے نکل گیا، یعنی اعمال نہیں کر رہا ہے۔ تم اپنے کو چاہے مومن سمجھو، لیکن اللہ کے رجسٹر میں تمہارا نام فاسق لکھ دیا گیا۔ اور جو کھلا کھلا گناہ کرتا ہے، زنا کر رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، اور اول فول بک رہا ہے، اس کو فاجر کہتے ہیں۔ فجرا علی الاعلان، برائیاں کرنے والا۔ تو اللہ کے رجسٹر میں پھر فرشتے اس کا نام فاجر لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، پیسے مار رہا ہے، غلط بیانیاں کر رہا ہے، اس کو منافق کہا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے نام بدل جاتے ہیں۔ ہم خوش فہمی میں ہیں، ارے ایمان ہے جنت ملے گی، ارے کیا معلوم کہ اللہ کے رجسٹر میں تمہارا نام مومن ہے یا کافر لکھا ہوا ہے، یا منافق لکھا ہوا ہے، یا فاسق لکھا ہوا ہے، یا فاجر لکھا ہوا ہے۔ یہ آدمی دھوکہ کھا رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے دھوکہ نہ کھاؤ۔ جب تم اپنی زندگی میں دھوکہ نہیں کھاتے، کسی بھی ڈاکٹر کو محدث نہیں کہتے، مفسر نہیں کہتے، کسی انجینئر کو داعی نہیں کہتے، تو اسی طریقے سے اللہ بھی تمہارے نام رکھتا ہے۔ تو زندگی گزارو صحیح طریقے پر، اور پھر اللہ کیونکہ رحمان اور رحیم ہے، یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے فرمایا ہاں تم انسان ہو، تم سے غلطی ہو سکتی ہے، تم سے گناہ ہو سکتے ہیں، تم فاسق ہو سکتے ہو، فاجر ہو سکتے ہو، لیکن ایک دروازہ ہم نے کھلا رکھا ہے، وہ ہے توبہ۔ بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، سچے دل سے توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، تو اللہ تمہارے اس بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ اب گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ ہے جو حقوق اللہ میں ہوتا ہے، ایک گناہ ہے جو حقوق العباد میں ہوتا ہے۔ حقوق اللہ والا گناہ تو یہ ہے کہ نماز میں کوتاہی ہو گئی، زکوٰۃ، صدقات، خیرات میں، معاملات میں، یہ سب تو توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، سچے دل کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے، تو اللہ تمہارے گناہ کو مٹا دے گا۔ اور حقوق العباد کا گناہ یہ ہے کہ آدمی نے کسی کا حق مان لیا، جو جس کو حق دینا چاہیے نہیں دے رہا ہے، حق چھین لیا، کسی کا پیسہ چھین لیا، کسی سے قرض لیا، ادا نہیں کر رہا ہے، یہ سب حقوق العباد ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو نہیں معاف کریں گے۔ حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوگا، اس کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے بھائی کا حق دے دو۔ جس کا قرضہ لیا ہے قرضہ واپس کرو، جس کا پیسہ مارا ہے اس کا پیسہ واپس کرو، جس کا عہدہ چھینا ہے اس کا عہدہ واپس کرو، حق جیسا بھی ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جو لوگ حق مارتے ہیں کسی بھی طریقے سے، جس کی جو ذمہ داری ہونی چاہیے آپ نے ذمہ داری چھین لی، وہ صحیح کام کر رہا تھا آپ نے اس کو ہٹا دیا، تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی آپ کی، کیونکہ اللہ نے آپ کو خدا نہیں بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ کام کاج آپ کو اللہ نے دیے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر معاملات اہل کو نہ دیے جائیں، غلط لوگوں کے ہاتھوں میں اگر معاملہ دیا جائے گا تو یہ قیامت کی علامت ہے۔
جہاں حق مارا جائے لوگوں کا۔ تو اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ حقوق العباد سے بہت بچے، کسی کا پیسہ نہ مارے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے کہ اس کی معافی اسی وقت ہوگی کہ آپ اپنے بھائی کو راضی کر لیجئے، اس کا پیسہ دے دیجئے، اس کو گالی دی ہے تو اس سے معافی مانگ لیجئے، غیبتیں کی ہیں تو اس کو ختم کروا لیجئے، ورنہ قیامت کے دن آپ کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور اس کا گناہ آپ پر لادا جائے گا اور آپ جہنم میں چلے جاؤ گے اور جنت میں چلا جائے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی تمہارا حق مار رہا ہے، تمہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، حسد و کینہ میں لگا ہوا ہے، تمہاری چیزیں چھین چھین کر دوسروں کو دے رہا ہے، تو صبر کرتے رہنا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تم کو بہت بڑا انعام ملے گا، بہت بڑا بدلہ ملے گا۔ یہ ساری چیزیں بھی اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم نے جو سورہ فاتحہ میں دعا کی تھی، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، تو اللہ نے فرمایا کہ لو ہم تم کو یہ کتاب دے رہے ہیں۔ تم نے سیدھا راستہ مانگا تھا تو سیدھا راستہ قرآن میں ہے، اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن کے لیے پیدا کیا تھا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن اتارا، اے نبی آپ پر اتارا تاکہ آپ تشریح کرتے رہیں، بتلاتے رہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک تشریح کرتے رہے، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، آپ نے عمل سے بھی مطلب بتلایا، زبان سے بھی تشریح کی، قرآن کریم کی۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، ذالک اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے، وہ کتاب، یعنی تم نے جو مانگی تھی کتاب، ہدایت، لو یہ کتاب دے رہے ہیں۔ ھذا الکتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں بالکل شک نہیں، شک ہو ہی نہیں سکتا۔ آئی کیوں ہے؟ ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ہے تو سب کے لیے ہدایت، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جس کے اندر طلب ہوتی ہے، تلاش، حق کی تلاش، سچ کی تلاش، نیکی کی تلاش، تلاش والے کو اللہ دیتا ہے، اسی کو کہا گیا تقوی۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا رہے، پکڑ نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے، غلط نہ ہو جائے، ذرا سی غلطی ہوئی پھر صحیح ہو گئے، پھر توبہ کر لی، پھر اللہ سے مغفرت مانگ لی، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تو مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور یہ مہینہ تو مغفرت ہی مغفرت کا ہے۔ ھدی للمتقین، جو تقوی والے ہیں، جو گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب رہنما ہے، راستہ دکھاتی چلی جائے گی اور جنت تک پہنچا کر رہے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب تقوی والوں کی بعض بنیادی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح یہ جو سورت ہے سورۃ البقرہ، احادیث میں اس کی بہت فضیلتیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اے لوگو سورہ بقرہ پڑھتے رہا کرو، سورہ بقرہ پڑھنے میں برکت ہے۔
جو نہیں پڑھتا ہے اس کے لیے حسرت اور ندامت ہے، اور اہل باطل کبھی اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ اور اہل باطل کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے جو سورہ بقرہ پڑھتا رہے گا، اہتمام کرتا رہے گا، تو ٹونا ٹوٹکا جادو سحر یہ نہیں ہوگا اس پر، نہ اس پر ہوگا نہ اس کے گھر پہ ہوگا۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اے لوگو سورہ بقرہ گھر میں پڑھا کرو، اگر تم سورہ بقرہ گھر میں پڑھو گے تو شیطان بھاگ جائے گا، اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اسی لیے 40 دن تک لوگ اہتمام کرواتے ہیں تاکہ گھروں میں سحر جادو، بلکہ قرآن پڑھتے رہنا چاہیے۔ جتنا قرآن آپ پڑھیں گے، جتنا گھر میں قرآن ہماری مائیں بہنیں پڑھیں گی، برائیاں، شیطان، شیطانی اعمال، بیماریاں اللہ سب دور کرتا چلا جائے گا۔ اب متقی کی یہاں صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت تو ایمان جو بنیاد ہے، دوسری صفت بدنی عبادت یعنی نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی، اور تیسری صفت زکوٰۃ یعنی بدنی عبادت بھی کرتے رہتے ہیں جس کا سب سے اعلیٰ نمونہ نماز ہے۔ اگر نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے تو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ اسی لیے قرآن نے بار بار کہا اقامت صلاۃ، اہتمام سے نماز پڑھا کرو، ایک ایک چیز کا خیال کر کے۔ اور اللہ نے پیسہ دیا ہے، پیسہ بھی خرچ کرتے رہا کرو۔ اور ایک ہے زکوٰۃ، اس کا اصول و ضابطہ انشاءاللہ کسی موقع پر اس کی تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ، خیرات، عطیہ، جتنا پیسہ اللہ کے راستے میں دین کے لیے دیتے رہو گے، نکالتے رہو گے، تو مصیبتوں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے اللہ تم کو بچاتا رہے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، تقوی والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لیا ہے۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھی، قبر نہیں دیکھی، لیکن ہم نے مانا ہے۔ کیوں مانا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، ہم نے رسول کو مانا ہے، ہم ایمان لائے ہیں، لہذا ہم نے ساری غیب کو مان لیا۔ تو جو غیب پر ایمان لائے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقی وہ لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے صلو صلو کما رأیتمونی اصلی، اے صحابہ جیسے ہم کو دیکھتے ہو نماز پڑھتے ویسے ہی نماز پڑھنا۔ اور پھر صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، وہ ماشاءاللہ آج تک لوگ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور یہ عمل قیامت تک چلتا رہے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ دیا ہے اس کو خرچ کرتے رہو۔ یہ نہ سوچنا پیسہ ہمارا ہے، جسم تمہارا نہیں تو پیسہ تمہارا کہاں سے ہو جائے گا؟ اگر تمہارا جسم ہوتا تو بیمار کیوں ہوتا ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا کہ پریشانی آئے، بیماری آئے، دل آزاری آئے، لیکن آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جسم بھی اللہ کا اور مال بھی اللہ کا۔ جب چاہتا ہے لے لیتا ہے، جب چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ باپ مالدار تو اولاد کبھی فاقے کرنے لگتی ہے، اور کبھی باپ پریشان تو اولاد کو اللہ نواز دیتا ہے، کبھی ایک خاندان کو دیتا ہے، کبھی دوسرے خاندان کو دیتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جس کو ہم دیں اس کو چاہیے کہ شکر کرے، شکر کرتے رہو گے، ہم انعامات دیتے چلے جائیں گے۔ اور جس کو ہم نہ دیں یا کم دیں تو صبر کرو، جو صبر کرے گا، برداشت کرے گا، اس کو ہم جنت دیں گے۔ تو دونوں حالتوں میں مزے ہیں۔
یہ ایمان والی کی زندگی مزے ہی مزے کی ہے. پیسہ ہے تو الحمدللہ اور خرچ کرے، نہیں ہے اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. صبر کرے تو دونوں صورتوں میں جنت ملے گی. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور تقوی والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ پر اتارا گیا یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو اتارا گیا یعنی تورات، انجیل، زبور. ہر ایمان والے کے لیے فرض ہے کہ وہ ہر نبی کو مانے، ہر کتاب کو مانے. ہر کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے، ہر نبی کو ماننا ضروری ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور تقوی والے وہ ہیں جو آخرت پر کامل یقین، یعنی ذرا بھی شک نہیں ہے موت آئے گی اور عالم برزخ میں جانا ہے، اور پھر اس کے بعد عالم آخرت ملے گا جہاں اللہ کا دربار ہوگا اور اللہ وہاں سوالات کرے گا کہ تم زندگی کیسی گزار کر آئے ہو. فرمایا گیا کہ جو یہ تقوی کی بڑی بڑی صفات کو مانے گا، زندگی گزارے گا، وہی کامیاب. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پالنہار کے سیدھے راستے پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب. یہ اللہ فرما رہا ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.